رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، البتہ آزمائے گا تانوں اللہ بشیء من الصید، شکار دی وجہ تو، تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ جس شکار نو پہنچن گے تواڈے ہاتھ بھی اور تواڈا اسلحہ بھی، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ جان لوے اللہ تعالی، تاکہ ظاہر کر دیوے اللہ تعالی ان لوگانو جو ڈر دینے او دے کولوں بغیر ویکھیاں۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، پس جس نے زیادتی کی تھی اس دے بعد بھی، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، او دے واسطے دردناک عذاب تیار کیتا ہے اللہ تعالی نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو آیت مبارکہ تساں احباب نے بما ترجمہ سماعت فرمائیے، اس آیت دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اہل ایمان نو
ایک بات تو منع فرمایا ہے اور او دا مقصد بیان کیتا ہے کہ رب توانو آزمانا چاہتا ہے. ایک چیز تواڈے ہتھاں وچ پہنچا کے تواڈی قدرت اور طاقت وچ لے آ کے پھر اس چیز نو کھان تو استعمال کرن تو منع کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے میں ویکھنا اے چاہنا کہ میرے تو ڈر کے قدرت رکھن دے باوجود طاقت رکھن دے باوجود اس چیز نو پا لین دے باوجود میرے کو ڈر کے ترک کون کر دے, کون انہوں چھڑ دین دے. جیڑا اس آزمائش وچ پورا اترے گا وہ انعام دا مستحق ٹھہرے گا اور جیڑا ناکام ہو جائے گا اللہ فرماندے نے او دے واسطے دردناک عذاب تیار کیتا گیا ہے. حضرات انسان دی خصوصاً مسلمان دی ساری زندگی امتحان والی ہے. تسی دیکھ لو مسلمان نو حکم ہے کہ 5 ٹائم دن دے رات دے اندر جدوں آواز دیتی جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سارے کم چھڑ کے تے رب دی آواز تے لبیک کہندیا ہویا تساں رب دے گھر وچ آ جانے. حالانکہ عبادت ہی کرنی سی نا, کوئی 2-3 گھنٹے کڈ کے تے ساریاں نمازاں کٹھیاں ہی پڑھ لیاں جان, سویرے فجر ظہر عصر مغرب عشاء ساریاں پڑھ کے بندہ کام کاج تے نکل جائے. پر نہیں, فجر ویلے فجر پڑھنی ہے, جدوں تواڈا کاروبار چل رہا ہے اس وقت ظہر پڑھنی ہے, جدوں کاروبار عروج تے وے ہر بندے نو فکر ہے کہ شام پین والی ہے میں اپنا کم مکمل کر لاں, آواز پہ گئی سارا کچھ چھڑ کے ہن اثر پڑھنی ہے. اتلوں شام دے ہنیرے پھیل رہنے, سورج ڈوب رہا ہے, ہر بندے نو فکر ہے میں اپنا کام کاج کاروبار بند کراں, آواز پہ گئی سارا کچھ چھڑ کے مغرب پڑھنی ہے. اتلوں رات نو تھکیا ٹوٹیا گھر وچ آوندا ہے, خواہش ہے کھانا کھا کے سو جاواں, آواز پہ گئی ہن عشاء پڑھنی ہے. صبح اٹھنا بڑا مشکل ہے, رات دے آخری پہر دے اندر آواز پہ گئی بستر چھڑ کے جا کے فجر پڑھنی ہے. یہ سارا کچھ کی ہے رب نے ایک امتحان سانو پایا ہے. مسلماناں نو رب آزماندا ہے کہ اے اپنا کاروبار چھڑ کے اپنی دکان چھڑ کے دنیا دی دولت چھڑ کے مال و متا چھڑ کے اپنی نیند قربان کر کے اپنی تھکاوٹاں دی پرواہ نہ کر کے ساری دنیا نو ٹھکرا کے میری آواز تے لبیک کہندے نے کہ نہیں کہندے. جیڑے لبیک کہہ دیندے نے انہاں تے رب پچھلے نال نال گناہ معاف کری ہوندا ہے, جیڑے نہیں لبیک کہندے رب انہاں نو اسلام تو خارج کری ہوندا ہے. کیوں جی گل انجی ہے نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر پڑھ کے جاندا ہے, ظہر پڑھن آوندا ہے, درمیان وچ جننے صغیرہ گناہ ہوئے نے ظہر پڑھن نال رب سارے معاف کر دیندا ہے. ظہر پڑھ کے جاندا ہے, عصر پڑھنا ہوندا ہے, جننے درمیان وچ صغیرہ گناہ ہوئے عصر پڑھن نال سارے معاف کر دیندا ہے. عصر پڑھ کے جاندا ہے, مغرب پڑھن ہوندا ہے, درمیان وچ جننے صغیرہ گناہ ہوئے نے
اللہ مغرب دی برکت نال سارے معاف کر دیندا ہے. مغرب پڑھ کے جاندا ہے, عشاء پڑھن واسطے آندا ہے, درمیان وچ جننے صغیرہ گناہ ہوئے عشاء پڑھن نال رب سارے معاف کر دیندا ہے. عشاء پڑھ کے جاندا ہے, جا کے فضول گفتگو اور کم کاج وچ فضول اپنا وقت ضائع نہیں کرتا, جا کے سو جاندا ہے, سویرے اٹھ کے فجر دی نماز با جماعت پڑھ لیندا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ ساری رات دی عبادت دا ثواب عطا فرما دیندا ہے. آج امتحان وچ کامیابی حاصل کیتی ہے نا, آزمائش وچ پورا اترے ہے, انعام پہ ملتا ہے, نال نال رب انعام دے رہے ہے, نال نال اللہ تعالی ایوارڈ دے رہے ہے. لے تو آ کم کیتا, آ تیرا انعام ہی, آ تو آزمائش وچ پورا اترے ہیں, آ تیرا انعام ہی, آ اس آزمائش وچ پورا اترے ہیں, آ تیرا انعام ہی. تے جیڑا وڈا انعام رب نے دینے وہ کل قیامت نو عطا فرمانا ہے. تے جس امتحان وچ ہو جائے ناکام تے پھر کل قیامت نو کتھے جائے گا؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ جنتی پوچھن گے جہنمیاں نو توانو جہنم میں کیڑی شے لے آئی, تے او آکھن گے پہلی گالے وے لم نکو من المصلین, اسی نمازہ نہیں سا پڑھتے. حضرات میں جڑی بات شروع کی تھی ہے, مسلمان دی ساری زندگی امتحان ہے. جیڑا سیاں نے نا جو میری زندگی ہے جی میں جویں مرضی جیاں مینوں کون پوچھن والا ہے, نا نا نا, تیری زندگی ہے تینو عطا کنے کی تھی؟ رب نے. جن نے عطا کی تھی انہیں قانون بھی بنا دیتا ہے کہ تو میری دتی ہوئی زندگی نو میرے قانونہ دے مطابق گزاریں گا تے پھر میں تینو انعام دیاں گا, تے جے میرے قوانین دی مخالفت کر کے اپنی منمانی تے مرضی کی تھی میں تیرے شریر نو جہنم دا ایندھن بنا دے مانگا. امتحان ہے امتحان. ہن بازار وچ بندہ بیٹھے کاروبار کرنا ہے تے شریعت کی آندی ہے مسلمان واسطے پابندیاں نے, جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا, فراڈ نہیں کرنا, دھوکا نہیں دینا, بے ایمانی نہیں کرنی, دو نمبری نہیں کرنی, کسے نال غلط بیانی نہیں کرنی, کوئی چیز دو نمبر ایک نمبر کہہ کے فروخت نہیں کرنی, لوگاں دے نال دھوکا فراڈ نہیں کرنا. یہ بھی ایک آزمائش ہے. ہن اس وقت جو صورتحال ہے ساڈے بازاراں دی, دکانداراں نو پتہ ہے, دکاندار کہندے نے او جی جھوٹ نہ بولیے تے لوگ آندے ہی کوئی نہیں, جھوٹ نہ بولیے تے کاروبار ہوندا ہی نہیں, جھوٹ نہ بولیے تجارت ہوندی ہوئی نہیں, جھوٹ نہ بولیے دکان چل دی ہوئی نہیں. ہن ایک آزمائش بن گئی ہے تے اس آزمائش دا مل کی بہنے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا تاجر سچ بول کے تجارت کر دے, امانت داری نال تجارت کر دے, فرمایا او دا دنیا جو فائدہ اے وے میں او دے تھوڑے رزق وچ بھی چوکھی برکت عطا فرما دینا, اونوں تھوڑے رزق نو بھی میں چوکھا برکت پا کے کر دینا, تے آخرت دے اندر او دا جناب ملکی پوے گا. فرمایا کل قیامت نو میں نبیاں صدیقاں شہیداں دا ساتھ عطا فرما دے مانگا. اب ایک ہونا آزمائش وچ پورا اترے ہے, پاویں دنیا چ لکھاں کمان دی بجائے ہزاراں کمال ہے, ہزاراں دی جگہ 100 کمال ہے, پر تھوڑا کمال ہے برکت بھی پہ جاندی ہے, رحمت اللہ دی اتر دی ہے. کل قیامت نو کامیابی جنت دی صورت وچ مل جائے گی, نبیاں صدیقاں شہیداں صالحین دا ساتھ مل جائے گا. تے جے بولے جھوٹ, جے کرے فراڈ, جے کرے دھوکا, جے کرے بے ایمانی, جے کرے ظلم, جے کرے زیادتی, تے دنیا دی اندر او دا نقصان کیے رب برکت اٹھا لیندے. بولو رب برکت اٹھا لیندے. ہن لکھاں بھی کماندے تے روندے میری پوری نہیں بیندی, لکھاں کماندے پوچھ کے ویکھو سنا کی حال ہے, آندے مندے ہی حال نے, پیڑا ہی حال ہے, کچھ نہ پوچھو, کوئی سمجھ نہیں آندی.
اینے روپیے میں کمانا پر پوری نہیں پیندی، گھر وچ لڑائی ہونجی ہے، اولاد وکھری گل پیندی ہے، بیگم وکھری گل پیندی ہے، ماں پیو نے وکھرا منو تنگ کیتا ہے، مینوں گھر وچ سکون ہی نہیں ملدا، لکھاں کما کے بھی جھوٹ بول کے کمایا، فراڈ کر کے کمایا، دھوکھا دے کے کمایا، ظلم کر کے کمایا، زیادتی کر کے کمایا، برکت رب نے اٹھا لئی۔ اے دوجے لفظاں چ رب پتہ کی آندا ہے، لے ہن جے جھوٹ بول کے فراڈ کر کے دھوکھا دے کے بے ایمانی کر کے کمایا ہی نا، لے پوری کر کے وکھا، جا پرتال ہے پوری کر کے وکھا مینوں۔ ہن ایڑی چوٹی دا زور لاندا تے پوری پیندی نہیں، لکھاں کماندا تے لکھاں دے تھلے دبیا ہے، لکھاں کماندا تے قرضہ بھی اتے لکھاں چڑھیا ہے۔ ہندے سمجھ نہیں ہوندی، اور سمجھ تینوں کیویں آئے، رب نے تینوں آزمایا سی، تو آزمائش وچ پورا نہیں اتریا، رب نے تینوں تیرے حالات دے سپرد کر دیتا ہے، لے ہن آپ ہی گزارا پیا گر، آپ ہی ہن پگتاندا پھر تے آپ ہی انسان کی کر سکتا ہے۔ اور کنے کو جو کا انسان ٹیڈے جے پیڑ ہون لگ پوے تینوں دنیا بھول جاندی ہے، مدرے منہ جا پیندا ہے، پیر تے ٹھڈا لگ جائے تے ہر شے نوں بھول جاندی ہے۔ او انسان تو ہے کی ہے؟ اگر تو رب دے حکم دے مطابق چلے، اس آزمائش وچ پورا اترے تے پھر انعام ہی انعام۔ اللہ 10 روپیہ چینی برکت پاندے وہ 100 دے مقابل ہو جاندے نے، 100 چینی برکت پاندے ہزاراں دے مقابل ہو جاندے نے، ہزاراں چینی برکت پاندے لکھاں دا کم پیا نکل دے ہے، تے کل قیامت نو اللہ نبیاں دا، صدیقاں دا، شہیداں دا، صالحین دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اے ہے امتحان وچ کامیاب ہون والیاں دا انعام۔ ایک گل میں ساری کیوں کیتی ہے تمہید دے طور تے، کیونکہ رب مسلماناں نو آسماندا ہے۔ بولو رب مسلماناں نو کی کردا ہے؟ اے انسان مسلمان دی ساری زندگی ہے ہی آزمائش ہے۔ ایتل نہیں ہو جانا، رستے وچ ٹورنا پیاں اکھاں چک کے ایتل نہیں ہو ویکھنا، آپ پاسے نہیں ہو جانا، انج نہیں ہو کرنا، کاروبار کرنا ہی تے میری مرضی دے مطابق، قدم اٹھانا ہی تے میری مرضی دے مطابق، تجارت کرنی ہے تے میری مرضی دے مطابق، نکاح کرنا ہی تے میری مرضی دے مطابق، غمی ہو گئی ہے تے اس غمی نو پہتانا ہی تے میری مرضی دے مطابق، عبادت کرنی ہے تے میری مرضی دے مطابق، اور صدقہ زکاة دینا ہی تے میری مرضی دے مطابق، سجدہ کرنا ہی تے میری مرضی دے مطابق، تیری مرضی کوئی نہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، اوہی ہوندا ہے جو عرش والا رب چاہندا ہے۔ تیری چاہت دی گل کوئی نہیں، ہاں جے تیری چاہت رب دی چاہت دے جناب تحت ہو جائے، جے تیری چاہت رب دی چاہت دے نال پر جناب جو جی رب دی چاہت ہے تیری بھی اونجتی بن جائے، تے پھر ویکھ اللہ کنیاں برکتاں پاندا ہے، کنیاں رحمتاں اللہ فرماندا ہے۔ اور لوگو سمجھو اس نقطے نو، اسی آزمائش دے اندر ہاں، اسی آزمائے جا رہے ہاں، ساڈا ہر قدم اے رب نے سانو آزمایا ہے کہ ایک ایتل منہ کر دینے کہ ایتل نو کر دینے، شدہ ہوندے نے کہ نہیں ہوندے، میری مندے نے کہ نہیں مندے۔ آج میں کہ میں نماز والی گالی دسی ہے، ہن فجر والے نماز وکھری ہے، ظہر ویلے وکھری ہے، عصر ویلے وکھری ہے، مغرب ویلے وکھری ہے، عشاء ویلے وکھری ہے۔ پھر ایک اور گل، فجر دیاں 2 فرض نے، فجر دے کنے فرض نے؟ 2، ظہر دے 4 پڑھنے نے، عصر دے فرض 4 پڑھنے نے، مغرب دے 3، عشاء دے پھر 4۔ اللہ ایک ہی گل ہے، فجر دیاں 2، ظہر دیاں، عشاء دیاں، عصر دیاں 4، مغرب دیاں وچ 3 رکھنیاں نہیں۔ فرمایا تینوں اس نال غرض نہیں ہونی چاہیے، تینوں غرض ہونی چاہیے پڑھن نال۔ میں ویکھنا چاہنا اے میرا حکم مان کے 4 دیاں 2 پڑھ دے کہ نہیں پڑھ دا، اے میرا حکم پڑھ کے کدھرے 3 پڑھ دے کہ نہیں پڑھ دا۔ اے پھر نماز ویکھو، کدی قیام ہے، کدی رکوع ہے، کدی سجدہ ہے، کدی تشہد ہے، کدی جناب تشہد وچ انگلی نو حرکت دینی ہے۔ ہن انگلی نو حرکت دین نال کی ہوندا ہے؟ پر دینی ہے، کیوں دینی ہے؟ اللہ دا حکم ہی اس طرح ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہی اس طرح سکھایا ہے۔ ہاتھ سینے دے بننے نے، رکوع دے اندر ہاتھ گوڑے تے رکھنے نے،
نماز وچ جناب تیرا دھیان تیری نماز سجدے والی جگہ تے ہونا چاہیے، سجے نہیں ویکھنا، کھبے نہیں ویکھنا، اتے نہیں ویکھنا، دائیں بائیں نہیں ویکھنا، جناب نماز دے اندر تیرا خیال اللہ والا ہونا چاہیے، کسی اور پاسے تیرا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ اے ساریاں چیزاں یقین امتحانات نے، جیڑا انہاں امتحانات کامیاب ہے وہ اللہ دی قسم دنیا چ بھی کامیاب ہے، کل قیامت نو بھی کامیاب ہے، تے جیڑا ناکام ہو گیا او دا انجام بڑا برا جے۔ اللہ کو دعا کریا کرو، نالے کوشش کریا کرو اللہ مینوں تانوں تمام امتحانات کامیابی نصیب فرما چھڑے۔ آج جیڑی میں آج پڑھی ہے نا، ایدے وچ بھی رب نے ایک امتحان دا ہی تذکرہ فرمایا ہے۔ امتحان کیڑے، آزمائش کیڑی ہے؟ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اللہ فرماندے نے ایمان والیو اللہ کی آڈر ہے، فرمایا البتہ اللہ تو انو آزمائے گا۔ اللہ کیڑی شینل، اے آیت سن 6 ہجری دے اندر اتری ہے، جدو مسلمان عمرہ کرنے واسطے گئے نے نا، او تو رب نے آیت نازل فرمائی ہے، فرمایا اللہ تو انو آزمائے گا راہ دے اندر۔ اللہ ہون کیڑی آزمائش سانو پان لگے، فرمایا جدو تسی راہ دے اندر گزرو گے، رستے دے اندر جنگل آن گے، رستے دے اندر اجاڑ جگہ آن گیاں، رستے دے اندر شکار تو آڈے کول آن گے، تو سا احرام بنیا ہونا ہے عمرے دا، ایک چادر لاک بننی ہے، ایک چادر موڑیاں تے لئی ہے، اے احرام دیاں 2 چادراں تو سا جدو بن کے ٹور پہنے، تے پھر میں راہ وچ تو انو آزمانے، اللہ کیویں آزمائیں گا؟ فرمایا میں شکاری جیڑے جانور نے جنہ دا تسی شکار کر کے کھاندے ہو نا، چونکہ عرب دا سارا انحصاری شکار ہوتے سی، عرب لوگ شکار کر کے پرندیاں دا کھاندے، عرب لوگ شکار کر کے ہرن کھاندے، عرب لوگ شکار کر کے جنگلی جانور اونا دا گوشت کھاندے، اے عرب دا جناب انحصار معیشت دا اے شکار اوپر بھی موجود سی، تے اللہ نے فرمایا میں تو آڈی معیشت جی تو انو آزماواں گا۔ اللہ کیویں آزمائیں گا؟ فرمایا بشیء من الصید، تسی عمرہ کرن جا رہے ہو گے، احرام تساں بنیا ہوئے گا، احرام دی حالت دے اندر میں شکار نو حرام کر دیتے ہیں، تساں شکار نہیں کر سکتے۔ جیڑا احرام بن کے عمرہ یا حج کرن واسطے جائے او کسے چیز نو مار نہیں سکدا، کسے چیز دا شکار نہیں کر سکدا، کسے شکار والے شکاری نو اشارہ کر کے بھی نہیں دس سکدا کہ او شکار لگا جاندہ ہی فٹافٹ انہوں تیر چلا دے، نہ آپ شکار کر سکتے، نہ کسے شکاری دی رہنمائی کر سکتے۔ اے احرام دی حالت دے اندر پابندیاں نے، فرمایا ہن میں تو انو آزمانے، اللہ کی میں آزمانے، فرمایا میں شکار تو آڈے ہتھاں میں چلے آمانگا، میں شکار تو آڈے پیراں میں چلے آمانگا، میں شکار تو آڈے اگے لے آمانگا، میں شکار تو آڈے نال ٹورانگا، تے ویکھنا میں اے وے میرا نبی تے موجود ہے پاویں نہیں موجود، اس بندے دے نال کوئی دوسرا بندہ موجود ہے پاویں دے نال کوئی دوجا موجود نہیں، ایک کلا جا رہے ہے یا قافلے دی صورت دے اندر جا رہے ہے، میں ویکھنا ہے وے اے تنہائی دے اندر میرے کولوں ڈر کے اس شکار نو چھڑ دے کہ نہیں، شکار ہتھاں وچ لے آواں گا تے جدوں رب آزماندا ہے نا پھر جیڑی چیز تو آزماندہ وہ شاید چوکھی سامنے آمدی ہے۔ ہاں قرآن دے اندر لکھے ہے اللہ نے بنی اسرائیل نو بھی آزمایا، کتھے لکھے ہے 12 جے سورت جیڑی ہے نا اللہ رب دے قرآن دا 12 اور سورت دا نام اے سورہ الاعراف ہے۔ رب نے بنی اسرائیلیاں نو بھی آزمایا، انہاں نو آزمایا، وہ آزمائش وجہ پورے نہ اتر سکے، چند لوگ آزمائش وجہ پورے اترے، باقی
سارے ناکام ہو گئے. رب نے انہوں دا تذکرہ قرآن میں کیتا ہے. اللہ کیویں آزمایا تو انہوں نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اے بنی اسرائیلیاں دا اللہ نے حکم دیتا تو سا ہفتے والے دن میری عبادت کرنی ہے. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی جمعہ دے اندر دسے ہے, بنی اسرائیلی عیسائیاں نے اپنے لئی عبادت واسطے منتخب کیتا تے کیڑا دن؟ یہودیاں نے ہفتے دا دن منتخب کر لیا, عیسائیاں نے اتوار دا دن منتخب کر لیا. مسلمانہ دی واری آئی, رب نے انہاں نو جمعہ دا دن عطا فرما دیتا. اے جمعہ دا دن چونکہ ہفتے تے اتوار تو پہلا ہوندے, انہاں نے اللہ دے حکم دے مطابق جمعہ قبول کر لیا. رب نے انہاں نو نمبر بھی دوواں امتاں تو پہلا عطا فرما دیتا. جی میں جمعہ دا دن پہلے ایویں ہی اللہ نے نمبر بھی انہاں نو پہلا عطا کر دیتا. دنیا چ آن وچ اے یہودیاں تو بعد آئے نے, عیسائیاں تو بعد آئے نے. دنیا چ آن وچ انہاں دا نمبر آخری ہے, پر کل قیامت نو جنت وچ جان وچ انہاں دا نمبر سب تو پہلا ہوے گا. اے ہے اللہ دے حکم نو منن دا فائدہ, اللہ دے حکم نو منن دا انعام کیے کہ رب نے آخر تے آن دے باوجود نمبر پہلا عطا فرما دیتا ہے. قیامت نو یہودیاں وچوں جڑے جنت وچ جان والے نے او بعد وچ جان گے, عیسائیاں وچوں جڑے جنت وچ جان والے نے او بعد وچ جان گے. سب تو پہلے جنت وچ داخل ہوئے گی تے امت محمدیہ داخل ہوئے گی. اے رب نے آگیا او یہودیو عیسائیو, اللہ کی حکم ہے بنی اسرائیلیو, اللہ کی آرڈر ہے. فرمایا ہفتے والے دن تساں صرف میری عبادت کرنی ہے, تساں مچھلی دا شکار نہیں کرنا. اے لوگ چونکہ دریا دے کنارے تے رہندے سن, انہاں دی معیشت دا انحصار مچھلی دے شکار اوپر سی. فرمایا تساں ہفتے والے دن مچھلی دا شکار نہیں کرنا, تساں اتوار نو کر لو, سوموار منگل بدھ جمعرات جمعے نو کر لو, پر ہفتے والے دن تساں شکار نہیں کرنا, صرف میری عبادت کرنی ہے. انہاں نو رب نے منع کر دیتا. ہن ویکھو آزمائش کیویں آن لگی ہے. اتوار نو مچھلی آندی ہوئی نہیں, سوموار نو مچھلی آندی ہوئی نہیں, منگل نو آندی ہوئی نہیں, بدھ والے دن جال لاندے نے مچھی آندی ہوئی نہیں, کنڈیاں سٹ دے نے مچھی لب دی ہوئی نہیں. تے جتن ہفتہ آمدہ نا مچھیاں باہر پھڑک دیاں لگیاں پھر دیاں, پانی وچوں باہر چھالا مار دیاں پھر دیاں. اینیاں کو مچھیاں کہ جناب گنتی نہیں, شمار نہیں. انہاں نو آزمایا گیا نا, ہن انہاں کو آزمائش وچ پورا نہ اتریا گیا. ہن انہاں وچ 3 گروہ بن گئے. کنے گروہ بن گئے؟ 3 گروہ بن گئے. اللہ نے قرآن میں جو بیان کیا 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ نے کی کیتا, انہاں کیا کوئی لو ٹوٹکا, کوئی طریقہ سوچو. انہاں تے جڑے سیانے سن انہاں کہ انج کرو, نہر دریا وچوں کھال کڈو, اگے ٹوئے مار دیو. جدو ہفتے والے دن مچھیاں آن گیاں, انہاں ٹویاں وچ قید ہو جان گیاں تے پھر واپس جا نہیں سکن گیاں. اسی اتوار نو جا کے پھڑ لواں گے. آج اسی بھی کئی یہ ہوجیاں طویلہ لانے ہیں نا, اللہ دا حکم اینجے, چلو اینجے تے اسی اتنوں دی کان پھڑ لینے ہیں. آج جڑے قسطاں اُتے سودے ویچنا حلال تے جائز قرار دیندے نے, وہ انجی تے کان پھڑ دے جے. اے جناب تسی ادھار کسے کولو قسطاں اُتے سامان لیندے ہو, تے اگر تسی قسط ادا نہیں کر سکے تے پھر تانوں اگر وہ جرمانہ پاندا ہے تے پھر وہ سود ہے. پھر وہ بولو کی ہے؟ سود ہے. تے جے تسی پہلی واری اگر پہلی واری ہو دا ریٹ زیادہ بڑھا لیندے ہو تے پھر جائز ہے. ہن مجھے ایک گل دسو, ایک بندے نال تساں ریٹ مقرر کیتا, لے بھائی میں تینوں فلانے دن اینے پیسے دیاں گا, چیز مینوں دے دے. انہیں کہا جناب ٹھیک ہے میں دے دینا, پیسے دے دیا جے.
تے جے اودن تساں پیسے نہ دیتے تے پھر میں 10 دی بجائے 15 وصول کرانگا. کنے وصول کرانگا؟ 15. ہن او دن آیا تساں کہا یار میرے کو تے 10 روپیے نہیں بن سکے, مینوں کو 2-4 دن دا ٹائم دے دے. انہیں کہا ٹھیک ہے جناب تو انہوں 2-4 دن ٹائم دے دینا, لیکن ہن 10 نہیں وصول کرنے, ہن کنے وصول کرنے نے؟ 15. سارے مفتی آندے نے 5 روپیے جڑے اتے انہیں لے نے اے کی ہے؟ سود ہے. سارے بولو کی ہے؟ اے کیوں سود کیوں ہے؟ اے جناب انہیں مہلت منگی ہے تے مہلت دا معاوضہ لے رہے ہیں. کی منگی ہے؟ مہلت دا کی لے رہے ہیں, لہذا سود ہے. تے میں کہا جدو میں پہلی بار تیرے کل جانا میں کہنا مینوں نقد اے ماں ایک بازار وچوں لب دے 500 دا, پر میں 500 نہیں خرچ کر سکدا, میں تھوڑے تھوڑے کر کے دینا چاہنا. تو آنے جناب پہلی واری میں تو آنو اے 550 دا دیاں گا, تسی پاویں پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیا جے. میں کیا جڑے تو 50 روپیے اتے ودائے نے کا دے, اے جی تسی ٹائم جو لے رہے ہو, تسی مہلت جو منگ رہے ہو, تسی وقت جو لے رہے ہو, اس وقت دا میں تو آڈے کو لے معاوضہ 50 روپیے اتے لے رہے ہاں. میں آکھیا جے وعدہ کرے ایک دن دا اس دن نہ پہنچ سکے تے جرمانہ تو پائیں تے تو کہنا سود ہے, تے جے پہلے دن ہی مولت میں منگا اس مولت دا تو معاوضہ منگے تے اے سود نہیں, اے کیڑا دین لئی پھر دے ہو. اوہی کم ہوتے نہیں جے 4 دن بعد میں پیسے نہ دے سکاں تے او آکھے جی ہن چوکھے وصول کرنے نے, آندے ہو جی سود ہے. تے جے پہلے دینی ہو میں او دے کول مہلت منگا تے مہلت دا معاوضہ چوکھا وصول کرے تے او سود نہیں. کان اتلو نہیں پھڑیا تے اتلو پھڑ لیا, پھڑیا تے کان نہیں ہے. لوگوں آزمائش سے بچ جاؤ, اللہ دے خوف کلو, ڈر جاؤ رب کلو. رب کی آندہ میں آزماؤں گا, مچھلی آندی کوئی نہیں تے ہون جتن ہفتے دا دینے نا بڑی مچھلی آندی ہے. اینا کیا چلو مارو ٹوئے وچو کھال کٹو, ٹوئے مارو, اے ٹوئے وج گئے, مچھلیاں ہون پھڑیاں جا رہیاں نے تے اے ہون 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ اووے جیڑا اس طریقے نال مچھیاں پھڑ دے, دوسرا گروہ اووے جیڑے پھڑ دے تے نہیں پر آندے نے اسی کھان دے بھی نہیں, اسی ڈک دے بھی نہیں, اسی پھڑ دے بھی نہیں, اسی روک دے بھی. صوفی اور جی اسی تے بڑے نیک ہونے ہاں, اسی نہ کسے نو چنگی آنے ہاں نہ کسے نو مندی آنے ہاں, ساڑھے لوگ جو مرضی کرے, اسی کسے نو ڈک دے ہی نہیں, اسی کسے نو روک دے ہی نہیں, اسی پیڑے بن دے ہی نہیں. ایک او گروہ جیڑے آندے نے اسی کھان دے بھی نہیں, اسی روک دے بھی نہیں. ایک تیجا گروہ وے وہ آندے نے اساں کھانی بھی نہیں تے کھان دینی بھی. اور جی میں آج ساڑھا بھی آلے ہوئی ہے, اشیاں نے اساں سود کھانا بھی نہیں, تو انو کھان دینا بھی نہیں, اساں حرام کھانا بھی نہیں, تو انو کھان دینا بھی نہیں, اساں کسے دا حق مارنا بھی نہیں, تو انو مارن دینا بھی نہیں, اساں غلط کاروبار کرنا بھی نہیں, تو انو کرن دینا بھی. ایسے لئے جیسی پیڑے لگے پھرنے ہاں. سارے لوگ آندے نے اینا کو نہ جایا جے تے بڑے ڈاڈے جے, اے جے بڑے سخت جے. اور ٹھیک ہے سانوے سختی منظور ہے, کیوں منظور ہے؟ کیونکہ اسی رب دے قرآن دی گل کرنے ہاں, امام الانبیاء علیہ السلام دے سچے فرمان دی گل کرنے ہاں. سارا جگ مخالف ہو جائے پرواہ نہیں, عرش والا رب ناراض نہ ہوئے. اب ایکو او 3 گروہ بن گئے, ایک مچھلیاں پھڑن والا گروہ, ایک ڈکن والا گروہ, تے ایک ہوئے جڑے آندے نے کھان دے بھی نہیں, اسی ڈک دے بھی نہیں. ہن رب دا قرآن کی آندے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
فلما اتوا اما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اے تین گروہ بن گئے. ایک آندہ جی اسی نہیں کسے نو آندے کچھ بھی, جو میں جو کر دے انہوں کرم دے ہو, سانو کی لوڑ ہے کسے نو کچھ آکھن دی. ایک مچھلیاں پھڑن والا گروہ, ایک ڈکن والا گروہ, ایک وچکارلا گروہ جڑے ڈک دے بھی نہیں تے کھان دے بھی نہیں. رب کہندے جدو ساڈا عذاب آیا, جدو ساڈی پکڑ آئی, اخذنا الذین ظلموا, اے جننے ظلم کرن والے سن اساں انہاں ساریاں نو پکڑ لیا. جننے نافرمانی کرن والے سن اساں انہاں ساریاں نو پکڑ لیا. اللہ بچے کون؟ فرمایا بچے صرف وہ الذین ینہون عن السوء, جڑے کھاندے بھی نہیں سن, لوکاں نو منع بھی کردے سن, او بچ گئے. باقی ساریاں نو اساں پکڑ لیا. اللہ انہاں نو پکڑ کے کیتا کی؟ فرمایا قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین, اساں انہاں ساریاں دیاں شکلاں بدل کے باندر تے ذلیل بنا دیتا. ایک آوی آزمائش آئی انہاں تے, او آزمائش جو پورے نہ اتر سکے. ایک طبقہ پورا اتریا, رب کہندہ انہوں اساں نجات دے دی تھی, باقیاں نو اساں شکلاں بدل دی تھیاں, باقیاں دی شکلاں بگاڑ دی تھیاں, اساں اپنا عذاب انہاں تے اتار دیتا. اور جمیں اونا تے رب نے آزمائش پائی, اے میں معیشت دے معاملے چ رب نے اینا تے بھی آزمائش پائی. او عرب والے ہو, مکے والے ہو, مدینے والے ہو, ساری دنیا دے ہو, مسلمان ہو, ایمان والے ہو, اللہ کی آڈر ہے. فرمایا تساں سفر کرنا ہے, احرام بن کے کرنا ہے, تے رستے دے اندر شکار تواڈے ہاتھ وچ آن گے, تواڈے اگے پیچھے گزرن گے, تواڈے سجے کھبے لنگن گے, تے تساں انہاں نو شکار نہیں کرنا, تساں انہاں نو نیزہ نہیں مارنا, تساں تیر نہیں چلانا, تساں انہاں تے فائر نہیں کرنا, تساں جال پا کے انہاں نو نہیں پھڑنا, نہ جناب نیزہ تیر مار کے خنجر مار کے شکار کرنا, نہ پھڑ کے انہاں نو ذبح بھی نہیں کرنا. اگر تساں یہ کام نہ کیتا تے میں سمجھاں گا تسی ہر حال وچ میرے کولوں ڈردے ہو, سفر وچ میرے کولوں ڈردے ہو, حضر وچ میرے کولوں ڈردے ہو, تنہائی وچ میرے کولوں ڈردے ہو, اجتماعات دے اندر میرے کولوں ڈردے ہو, اپنیاں وچ میرے کولوں ڈردے ہو, بیگانیاں وچ میرے کولوں ڈردے ہو. جدوں تم میں سمجھ جاواں گا, میں جان لواں گا کہ تسی میرے کولوں ہر حال وچ ڈردے ہو, پھر میں تانوں انعام کی دیاں گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جیڑا میرے سامنے کھلون تو ڈر جاندہ ہے, میں کل قیامت نو انہوں 2 جنتاں عطا فرماواں گا. تے جے تسی از آزمائش وچ پورے نہ اترے, جے تساں ویکھیا مینوں ویندا تے کوئی نہیں پیا, ہرن سامنے وے میں شکار کر لواں, مینوں ویندا تے کوئی نہیں پیا, زیبرا سامنے وے میں شکار کر لواں, مینوں ویندا تے کوئی نہیں پیا, جنگلی خرگوش سامنے وے میں شکار کر لواں, مینوں ویندا تے کوئی نہیں پیا, فلانا جانور سامنے وے میں شکار کر لواں. اوے ایمان رکھ, جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے عرش والا رب. جے تو آڈا ایمان بن گیا, جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے عرش والا رب ویندے, تسی کامیاب ہو, تسی کامران ہو. اوے جے اے ہوئی نظریہ ساری امت دے مسلمانہ دا بن جائے, ایمان نہ دسو چوری رہندی ہے, اور ڈکیتی رہندی ہے, زنا بدکاری رہندی ہے, ظلم زیادتی رہ جاندے, حق تلفیاں رہ جاندیاں نے, ساریاں برائیاں ختم ہو جاندیاں نے. جے ایمان بن جائے, جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے عرش والا رب ویندا ہے. اللہ سانو اے ایمان بنان دی توفیق عطا فرمائے. ایسے والد رب لے ہونا چاندے, اے ہوئی تے سانو گل سمجھانا چاندے, ایسے پاسے تے رب سانو جناب موڑنا چاندے. تے فرمایا جے تسی ازمائش جو پورے نہ اترے, جے تساں شکار کر لیا تے پھر کی ہوئے گا. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, جن نے اس تو بعد بھی زیادتی کی تھی, دردناک عذاب تیار کر کے رکھے.
اللہ سانو سمجھ عطا فرما دے، اللہ قرآن دا سانو معنی مفہوم سمجھا دے، اللہ قرآن دی سمجھ عطا فرما دے۔ کیوں جی مسئلے دا پتہ لگ گیا جی، اور مسئلے دا پتہ لگ گیا جی احرام بنیا ہوئے تے کسے جانور دا شکار کرنا نہیں، اچھی بولو، تے جے کر لیا تے پھر فدیہ پہ جانے۔ فدیہ کی پہنے جویں دا جانور شکار کیتے اوویں دا جانور او دے برابر جانور اللہ دی راہ وچ ہن ذبح کر۔ ہرن شکار کیتے تے ہرن دے مقابلے وچ بکری، کوئی بھیڑ، کوئی مینڈا اللہ دی راہ وچ ذبح کر، اے ہن فدیہ ہے، کفارہ۔ اللہ اللہ، جے دو وڈا کوئی جانور شکار کر لیا، کوئی زیبرا شیبرا، ہن کوئی گاں لے، کوئی ویڑا لے، او اللہ دی راہ وچ ذبح کر۔ جویں دا جانور تو شکار کیتے حلال جانوراں وچوں ایویں دا کوئی اس قد بت دا اس حساب دا جانور لے کے اللہ دی راہ وچ ذبح کر، اے کفارہ ہے۔ احرام دی حالت وچ شکار نہیں کر سکدا، ہاں احرام دی حالت وچ سپ مار سکدا ہے، بچھو مار سکدا ہے، زہریلا کوئی جانور آ کے ڈنگن لگا تے انہوں مار سکدا ہے، اجازت دیتی ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پر شکار نہیں کر سکتا۔ جے کر لیا تے پھر کفارہ دینا پائے گا، تے جے اللہ میرے کول جانور موجود نہیں، جے میرے کول ڈنگر ہو جا موجود نہیں جیڑا میں کفارہ دے سکا، انہیں جوگا نہیں، تے فرمایا پھر ہونے ایک اور کم کر لے۔ اللہ او کیڑا کم کرنا ہے؟ لو قرآن سن لو، فرمایا جے اے کم نہیں کر سکتا، او کفارتن طعام مساکین، پھر مسکینہ نو کھانا کھلا دے۔ مسکینہ نو کی کر دے؟ اللہ میں کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، فرمایا او عدل ذالک صیامن، پھر اے دے برابر روزے رکھ لے۔ اچھا ہن روزے کنے رکھنے نے، کھانا کنے مسکینہ نو کھلانے، اے دا فیصلہ وقت دا قاضی کرے گا۔ تے جیڑا جانور او شکار دے مقابلے وچ اللہ دی راہ چ ذبح کرنے، او جانور کیویں دا ہونا چاہیے، اے دا فیصلہ بھی دو انصاف کرنے والے کرن گے۔ کنے انصاف کرنے والے؟ اچھی بولو، ذوا عدلن، دو عدل کرنے والے فیصلہ کرن گے۔ اچھا ہن ایتھے ایک گل میں پڑھی ہے، صحیح مسلم دے اندر روایت ہے، میرا دل کر دے میں تانوں بھی سنا دیا۔ ایک قافلہ لگا جاندہ ہے پیا، ایک بندے کو غلطی ہو گئی، انہیں ایک ہرن شکار کر لیا، سامنے نظر پہ آؤندہ سی، ہیں جی نیزہ ہوتے کل ہے سی، ماریا نیزہ انہیں، ہرن جا پیا تے شکار کر لیا۔ انہوں کسی آگیا او تو کی کیتا ہے؟ ہرن شکار کر لی آندہ تے اور سامنے لگا پھرتا سی تے میں شکار نہ کرتا۔ انہیں کہا اللہ نے تے منع کیتا ہے تے ہون پھر میں کی کرنا ہے؟ چل امیر المومنین کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لا گیا، کہنے لگا جناب ہرن شکار میں کر بیٹھا احرام دی حالت دے اندر، ہن میں نو دسو دے مقابلے وچ میں کیڑا جانور اللہ دی راہ وچ ذبح کراں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دھیان کریا جے، میری گل ول توجہ دے آ جے۔ حضرت عمر اسی آنے او جی کوئی نہیں جی خیر سلے جی، بڑے سارے کام ایسے نے جڑے اسی اے گل کر کے کر چھڑنے، او جی کوئی نہیں جی خیر سلے، خیر سلہ بھی اساں آپ ہی بنا چھڑی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا، جناب میں ہرن شکار کیتا ہے، فیصلہ کر دیو۔ کیوں جی تو آنو جو اگر کو پوچھے جناب ہرن دے مقابلے میں کیڑا جانور بند ہے حلال جانورائی چوں، تو اسی ویکھو گے تو کی آکھو گے یار ہرن دے مقابلے کو بکرا شکرہ ہی بند ہے، کوئی مینڈا شینڈا ہی بند ہے، کوئی چھترہ ہی بند ہے۔ کیوں جی انجی گل ہے نا، سیانہ بندہ ہے ہی گل آکھے گا نا، ہرن جڈا کو ہوندا ہے او دے مقابلے حلال جانوراں دے وچوں جڑے اسی عام کھانے ہاں، کوئی بکرا کوئی چھترا کوئی مینڈا بند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نوں اس گل دا پتہ نہیں سی، او پتہ ہے سی کہ نہیں؟ پتہ سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا، آکھن کا فیصلہ کر دیو۔ حضرت عمر نے پرا ایک بندہ سی انہوں پھڑ لیا، کول بلایا، فرمایا لے وہی اساں دوہاں رل کے دا فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں ہرن شکار کیتا ہے، ہن ہرن دے مقابلے وچ انہوں کیڑا جانور اللہ دی راہ وچ دینا چاہیے تے دوہاں رل کے فیصلہ کیتا کہ وہ دے مقابلے وچ ایک مینڈا ایک چھترا بند ہے تے چل بھائی تو مینڈا یا چھترا اللہ دی راہ وچ قربان کر چھڑی، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ جدو فیصلہ ہو گیا نا تے اے بندہ پتہ کی آندا ہے؟ آندا ویکھو اونج بڑا سیانہ بنیا پھردا عمر، ایڈا جناب قابل بنیا پھردا عمر،
تے ایک حرم دا فیصلہ کلا نہیں کر سکیا، بندہ نال بلا لیا سو فیصلہ کرنے واسطے. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سن کے نہ فرمان لگے جے تو جاہل نہ ہوندا تے میں تینوں تیری اس گل تے سزا دیندا. او تو جناب تو سورت مائدہ نہیں پڑھی؟ اے جی سورت مائدہ جی کی لکھی ہے؟ آکھن لگے اللہ نے فرمایا ذوا عدل منکم، دو بندے رل کے فیصلہ کرن گے. کنے بندے؟ دو بندے. میں کلا فیصلہ کر سکنا سا پر میری اینی جرت نہیں میں قرآن دی مخالفت کر سکا. ہائے آج حکمران مسلمانہ دا تے آج دے بھی جو حکمران نے نا حقوق نسواں بل بناندے پھر دینے، شریع قرآن دی مخالفت کرتے پھر دینے. اے جی بل بنایا ہے بیبیاں نو تحفظ دینے، جاؤ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا سب تو زیادہ اگر اس کائنات جو عورتاں دے حقوق دا تحفظ کیتے تے عرش والے رب دے قرآن نے تحفظ کیتے ہیں. اور بدبختو قرآن تو انہوں پڑھنا نہیں آمدا تے بل بناندے پھر دیو قرآن دی مخالفت ہے. اچھا بل بنایا ہے اے جی جیڑا بندہ بیوی نو ڈانٹے، سخت آکے سست آکے انہوں جناب او دی بستی کرے، انہوں پیڑا آکے یا انہوں کو ہولی جی کو لا لوے تے بی بی جا کے شکایت کر چھڑے تے 3 دن اے بندہ گھر نہیں وڑ سکدا. قانون کی ہے 3 دن اے بندہ. اچھا مینوں ہن ذرا غیرت مندو جواب دے آجے، عزت والے جواب دے آجے 3 دن جدو تانوں بیگم نو سخت سست کہن دی وجہ تو باہر کر دیتا جائے گا تے 3 دنوں تو بعد جدو گھر آؤ گے تے انہوں طلاق دیو گے کہ انہوں وساؤ گے؟ اوے حقوق نسواں دا بل نہیں گئے، رب کعبہ دی قسم اے مسلمانہ دیاں عورتاں نو اجارن والا بل لے، اے مسلمانہ نو ذلیل و رسوا کرن والا بل لے. جاؤ ویکھ لیا جے چڑھ پہ نا چن چڑھا چھڑے لوکاں نے تے ویکھیا جے ہر دوسرے گھر دی بی بی نو طلاق ہوئے گی. اور بندہ کڈا بھی ریا کیوں نہ ہوئے، کڈا بھی رن مرید کیوں نہ ہوئے، بندہ پھر بھی بندہ ہی ہوندہ ہے. کسے لے ہوتے دل وچ آئی جاندی ہے یار میں ایڈا ذلیل ہو گیا، میں اپنی بیوی نو اگر وہ غلط کام کرے تو میں انہوں روگ ٹوک بھی نہیں سکتا. یہ ہو جنہوں میں رکھ کے کرنا کی ہے ٹور انہوں جا بے بے دے کول. سنو اے جیڑا حقوق نسواں بل پاس کیتا گیا ہے، اگر تسی یہ دا قرآن نو حدیث نو سامنے رکھ کے مطالعہ کرو، اے دی ہر شک قرآن دے مخالف ہے، ہر شک میرے پیغمبر دے فرمان دے مخالف ہے. میں دلیل دینا قرآن میں رب نے آکھیا نہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اے بھی ایک ازمائشی جے رب ویند ہے اے قرآن دی مندے نے کہ لوکاں دی مندے نے. تے اسی اعلان کرنے اللہ تو گوار ہے اسی تیری ماننے ہاں. صرف بولو کی دی ماننے ہاں، سارے بولو اسی کی دی ماننے ہاں. اسی کسے دا کوئی بل نہیں ماندے. اگر اسی مروی جاواں گے ساڑھے لاشیاں جو بھی ہوئی آواز آئے گی، اگر اسی مننا گے یا رب دا قرآن مننا گے یا آمینہ دے لال دا سچا فرمان مننا گے. مر جائیں گے تے پھر کیے، مرنا تے ہے یہ آج نہیں تے کل، کل نہیں تے پرسوں. تے جے قرآن دا تحفظ کر دیا مر جائیے تے اتنا لو بڑی کیڑی گل ہے. اسی اس بل دی تردید کرنے ہیں، تسی کر دے ہو اے بل کتاب و سنت دے خلاف ہے. اسی یہ دی بولو کی کرنے ہیں، تردید کرنے ہیں. اسی کتاب و سنت دی مخالفت ملک پاکستان میں جو آن والا بل پاس نہیں کرتے، اسی یہ دی تردید کرنے ہیں. کیوں؟ ساڑھے گھر اجڑ دینے، مسلمانہ دے گھر اجڑ دینے، مسلمانہ دیاں عزتاں پمال ہوندیاں نے. اللہ 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 سانو ہدایت نصیب فرما دے. گل میں کی کر رہے ہیں؟ آزماند ہے رب. بولو کی کر دے؟ آزماند ہے. حضرت عمر نے دوجا نال بلا کے فیصلہ کیتا.
کہنے لگا ویکو امیر المومنین کو لو ایک حرندہ فیصلہ نہیں ہویا. فرمان لگے او پاگلا تو پڑھیا نہیں قرآن میں ذوا عدل منکم فیصلہ دو عدل والے کرنگے. تے میں والا قرآن دی مخالفت کی میں کر سکنا. میں نے یاد آ گیا واہ عمر اللہ نے تیری بھی کیا شان بنا دیتی ہے. حضرت عمر جدو امیر المومنین بنے نا تے کسے پوچھیا حضرت حضرت بلال نے کسے نو پوچھیا سناؤ امیر المومنین دے متعلق کی تو اڈا خیال ہے. آندے نے سارا کچھ ٹھیک ہے پر طبیعت بڑی سخت ہے امیر المومنین دی, اس گلو بڑا ڈر لگتا ہے, طبیعت بڑی سخت ہے. حضرت بلال کہنے لگے لو وہ ایدہ دے بڑا سوکھا علاج ہے. اے جناب بلال تو آڑے کول کیڑا علاج ہے؟ فرمان لگے جدو عمر غصے وچ آن تسی قرآن پڑھنا شروع کر دیا کرو غصہ اتر جائے گا. جتھے قرآن آ جاندہ عمر دے ہاتھ کھلے. اللہ اللہ گل میں کر رہے اساں آزمائش دی. رب آزماند ہے کیویں آزماند ہے؟ اب دیکھو نا قرآن میں اللہ نے آکھے ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ فرماتے ہیں اسی تو انو آزماواں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کدی کسے شہدہ خوف پا کے آزماواں گے, وَالْجُوعِ کدی بھوک دے کے آزماواں گے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کدی مالاں وچ کمی کر کے آزماواں گے, وَالثَّمَرَاتِ کدی پھلاں وچ کمی کر کے آزماواں گے. تے یا اللہ اس آزمائش وچ کامیاب ہون والےاں نوں کی ملے گا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جڑے صبر کر جان گے ہر حال وچ اللہ دے حکم دے اتے ڈٹ جان گے. اے میرے پیغمبر انہاں نوں جنت دیاں بشارتاں دے دیو, انہاں نوں میں دنیا چ وی عطا فرماواں گا نعمتاں, کل قیامت نوں اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دیواں گا. اللہ آزماند ہے, دے کے بھی آزماند ہے, کھو کے بھی آزماند ہے. صحیح روایات جیک واقعہ ہوں دے, واقعہ سنا کے بات اپنی ختم کرا. میرے تو توڑے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 3 بندیاں نو رب نے آزمایا. دھیان کرے آجے کدھرے توانو بھی رب آزماندہ ہی نہ ہوئے. کئیاں نو رب دے کے آزماندہ ہے, کئیاں کو لو کھو کے آزماندہ ہے. کھو کے آزماندہ ہے میرے کو مانگ دے کہ نہیں, صبر کر دے کہ نہیں, میرے اگے ڈگ دے کہ نہیں. تے دے کے آزمان دے آکڑ دے کہ میرے اگے چک جان دے. تے انج زیادہ تر ساڑھے معاشرے چالے ہی ہے جنہوں کو 4 ٹگے لب جانا اور پھر لوکاں دے گھراں وچ لڑائیاں ہی پاندے. 4 پہیے جو ہوندے نے جیب وچ تے کدی او تل شرارت, کدی او تل شرارت, کدی او دا گھر جاڑ دے, کدی او دا گھر جاڑ دے, کدی او نو ستا, کدی او نو تنگ کر. تے جدو ککھ نہیں نہ پلے رہ جاندا تے پھر شکوے شکایتاں, او جی سانوں تے کدی رب نے دتا ہی نہیں, سانوں تے کدی رب نے نوازیا ہی نہیں. اور بدبختہ جدو دتا سی او تینوں رب یاد نہ رہا. 3 بندے سن, ایک گنجا پدیشی گنجا والو گئی کوئی نہیں, ایک کوڑا پھل بیری دی بیماری نیڑے لنگ دئی کوئی نہیں, لوگ نفرت کر دینے, ایک اکھوں نبینا. اللہ نے ایک دن انہوں نے آزمانا چاہیا, فرمایا جا میرے فرشتے آ تنہ دے کول جا, جو جو منگ دینی انہوں میرے حکم نال دے آ. فرشتہ آ گیا, انسانی شکل میں جا گیا, آ گیا گنجے دے کول, آندہ سنا بھائی کیویں دی گزر دیئے. آندہ لوگ نفرت کر دینے, مینوں کول کوئی بین ہی نہیں دیندہ,
جتھے جانا تمسخر اڑاندے نے، مذاق اڑاندے نے، کسے محفل تے مجلس وچ نہیں بہ سکدا، کسے خوشی غمی وچ میں نہیں جا سکدا، تے پلے بھی میرے ککھ نہیں، مال بھی کوئی نہیں، دولت بھی کوئی نہیں، مال ہوئے تے لوگاں دے عیب ٹکے جاندے نے، میرے کو تے مال تے دولت بھی کوئی نہیں، بھکھا لگا پھرنا تے اونج بھی میں بد شکل جا بنیا پھرنا۔ آکھن لگا جے تیرے سر تے وال اگ جاندے پھر کی خیال ہے؟ آندا بڑی جناب گل ہو جائے گی، بلے بلے۔ انہیں اللہ دے حکم نال گنجے دے سر تے ہاتھ پھیریا، میرے رب نے وال اگا دیتے۔ اور سارے بولو ہاتھ کنے پھیریا؟ فرشتے نے ہاتھ کنے پھیریا؟ وال کنے اگائے؟ اللہ نے۔ میں تے کوئی آنکھیں ہو رہے فرشتہ وال اگا گیا، نا نا نا، فرشتے نو کلیا کنے؟ ہاتھ پھیرن دا حکم کنے دیتا؟ وال کنے اگائے؟ اللہ کردہ ہے جو کردہ ہے۔ وال اگ پہ، کہنے لگا شیشہ ویک، کہنے لگا بلے بلے کیا بات ہو گئی ہے۔ آکھنے لگا کو مال، آندہ چلو کو لب جائے تے کمال ہو جائے گی، کو کھاما پیاں گا میں، کو میری بھی زندگی بن جائے گی۔ کی چاہیے کو اونٹ شونٹ، چلو کو دو چار لب جن، انہوں اونٹ دے دیتے۔ بولو کی دے دیتے؟ اونٹ دے دیتے۔ ٹر گیا، آ گیا ہون پھول بیری والے کول، کوڑے کول، اور سنا بھائی اندھا لوگ میں نو کول با کے کھانا کھوانو تیار نہیں، نفرت کر دینے۔ ایک کوڑ ہے، کدھرے کوڑ دا مرض سانو ہی نہ لگ جائے، پران کرو انہوں تے شے بھی میرے کول کچھ نہیں۔ آندھا جے تیرا کوڑ ٹھیک ہو جائے، بڑی گل ہے۔ ہاتھ پھیر یا فرشتے نے اللہ دے حکم دے نال، رب نے سارا کوڑ ختم کر دیتا۔ آکھن لگا ہن سنا کوئی مال چاہیے دے، کو گاواں شاواں مل جان؟ چلو ٹھیک ہے، انہیں کو گاواں دے دیتیاں۔ اے تیجے کول آ گیا نبینے کول، اور سنا وہ آندہ میری دنیا ہی ہنیر ہے، میں نے نظر ہی ککھ نہیں آندہ۔ تے جے بنائی لوٹ آیا آندہ بڑی گل ہے، ہاتھ پھیرے اللہ دے حکم نال بنائی پلٹ آئی۔ فرمایا کوئی مال ڈنگر بھی چاہیے تھا، یہ جی کو بکریاں شکریاں مل جان، یہ بکریاں مل گئیاں۔ یہ فرشتہ واپس ٹر جاندہ ہے، کوئی 4 سال 10 لنگ دینے، کوئی چند سال گزرے۔ رب نے آکھیا جا میرے فرشتیا ایک پھیرا پھیرتے مار کے آیا، پھر اس گنجے کو آ گیا تے گنجا بن کے آ گیا۔ کی بن کے؟ گنجا بن کے آ گیا۔ آندہ سنا، آندہ جناب گالے وے ویکھو میں گنجا ماں، میرے سر تے والی کوئی نہیں، انج کرو نہ میں نو کوئی مال ڈنگر دیو، پکھا پیا مرنا، لوگ میرے تو نفرت دا اظہار کر دینے، میں نو توڑے کو اونٹ بڑے نے، کوئی ایک دا اونٹ دے دیو میری زندگی گزر جائے گی، کوئی اونٹ نہیں دے دیو میں دودھ پیاں گا، کوئی اونٹ دے دیو میں سواری کران گا۔ آکھنا گا چل نس جائے تو کتھوں آ گئے ہیں؟ آگے میرے حالات بڑے ماڑے نے۔ انہوں نے کہا جناب مہربانی کرو، تو آڑے حالات بڑے ٹھیک نے، کو کر دیو کرم نوازی، نس جا، پھڑو اینو باہر کٹو، کتھوں آ گیا جے منگتا؟ ہائے 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 ہائے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ آکھن لگا جناب یاد کرو کدی تسی بھی میرے آنگو گنجے ہوندے سو؟ آندہ چل تو کتھوں آ گیا گنجا ہونا تھا، کٹو اینو باہر، اور میں تے پدیشی ایڈا سونا بن کے نکلے ہاں، میں گنجا نہیں سا ہوندا، میرے تے پدیشی بڑے سونے وال نے، اینو کٹو باہر کتھوں آ گیا؟ انہوں تکے جدو بجن لگے، انہوں نے کہا اچھا جا پھر جی میں ہوندا سے ہوں ہی ہو جا۔ مال بھی گیا تے سیر تو وال بھی گنجا ہو گیا۔ لے ہن روندہ رو جمنا لیا نو، اور پاگلا تینوں سمجھ نہیں آئی، میں تے تیری ازمائش واسطے آیا سا، تو ناکام ہو گیا، رب نے تینوں انجی کر دیتا جویں تو پہلا سے۔ دوجے کول گیا کوڑے کول، انہوں نے کہا سنا بھائی میں بڑا کوڑا بن کے گیا، میں کوڑا ماں ویخ میرے ہاتھ کم نہیں کرتے، پھول بیری سارے جسم دے نکلی، لوگ نفرت دا اظہار کر دینے، تے تیری مہربانی کو مال ڈنگر تیرے کول ہے، کوئی ایک تا مینوں دے چھڑ، میں کوئی دودھ چوواں گا پیاں گا، کوئی میری بھی زندگی گزر جائے گی۔ کہنے کا چل نس جا، کتھوں آ گیا تو؟ میرے اگے معاملات بڑے خراب ہوئے نے۔ انہوں نے کہا جناب کدی یاد کرو کدی تسی بھی کوڑے ہوندے سو؟ انہوں نے کہا چکو باہر سٹو، کتھوں آ گیا؟ میں تے جماندرو ہی ٹھیک سا، اپنا پیچھا بھول گیا نا، تو آنو تو نہیں کدھرے بھول گیا؟ اوہ آج جے گڑیاں تے بیندے ہو تے کدی یاد کرو، دوپہر نو ماں کو لو روٹی مانگ دے ہو تے ماں دی ہی پتر دوری جلسی پا کے کھا لے، یاد دیو ویلا کہ نہیں یاد؟ اور بھول گئے ہو؟ اور تنیاں کوٹ کے روٹی کھاندے سو آج مرغ مسلم کھا کے تینوں اپنا ماضی بھول گیا ہے، تینوں آج ماڑے چنگے نہیں لگتے، نفرت کرنے ہونا تو
جناب کدی تسی بھی اندے ہوندے ہو چلو کٹو باہر اینوں آندا اچھا جی یہ گل ہے تے جا جویں ہے سا ایویں ہو جا مال بھی گیا پھر کوڑا بن گیا یہ دوویں ناکام ہو گئے تیجے کو لا گیا نبینا بن کے کہنے لگا جناب اکھاں کوئی نہیں نبینا وہاں کوئی رحم کرو کو منو دیو مال ڈنگر کوئی میں بھی کوئی جناب بکریاں چاراں کو میری زندگی گزر جائے آکھن لگا ہاں منو اپنا ویلا یاد ہے کدی میں بھی انا سا رب نے میرے تے کرم کیتا سی میں ضرور دیاں گا آج جنیاں بکریاں نے ساریاں رب دیاں دیتیاں نے جنیاں جی کر دائی لے جا منو کوئی طلب نہیں کوئی رکاوٹ کوئی نہیں آکھن لگا اور رب دیا بندیا میں مال لین نہیں آیا میں تے او ہوئیاں جیڑا 4 سال پہلا تیرے کو لایا سا میں یہاں جیڑا تیرے کو لا کے تینوں اکھاں رب دے حکم نال لوٹا کے گیا سا میں یہاں جدے نال اللہ نے مینوں بھیجیا تے میں تینوں بکریاں دے کے گیا سا اج رب نے بھیجیا جا انہاں دا پتہ کر مینوں بھی یاد کر دے نے کہ نہیں کر دے تے او تیرے نال دے دوویں فیل ہو گئے نے تینوں رب نے کامیاب کر دتا ہے رب آزماندہ جے دے کے بھی آزماندہ ہے کھو کے بھی آزماندہ ہے تے جیڑا آزمائش وچ پورا نکل ہوندے نا ہائے 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 جیڑا آزمائش وچ پورا آ جاندے حضرت ابو طلحہ دے گھر دے اندر بچہ پیدا ہویا بچہ بیمار ہے ایک کاروبار تے گئے نے کم کاج کرن شام ہوئی واپس آئے اینا دے آن تو پہلا بچہ فوت ہو گیا ہے تے بیوی نے بچے نو لپیٹ کے پچھلے کمرے دے اندر لٹا دیتے ہیں تے خامد آیا پوچھیا کی حال ہے اے بچے دا بچہ جناب بڑے سکون میں چھے پہلے نالو بڑی اچھی حالت ہے چھے تے واقعی جی تو فوج جو ہو گیا تے سکون ہے جی کوئی تکلیف نہیں کوئی بیماری نہیں اے اچھا چلو ٹھیک ہے کھانا دیتا خامد نو کھانا کھلایا رات آرام کیتا حتیٰ کہ ہم بستری بھی میاں بیوی نے کی تھی جی تو رات دا آخری پیر ہویا نا تے بیوی آکھن لگی جناب ایک مسئلہ تے دسو پوچھ جے کسے نے امانت دیتی ہوئے تے واپس کرنی چاہی دیئے کہ نہیں کرنی چاہی دیئے منگے تے ضرور کرنی چاہی دیئے جی پھر گل لے وے رب نے جڑا پتر سانو دیتا سی اللہ واپس لے گیا او جڑی امانت رب نے دیتی سی نا رب لے گئے فوت ہو گیا فوت ہو گیا کدو دا فوت ہویا او دے کل پچھلے ٹائم ہی فوت ہو گیا سی میں نے تو دسیا کیوں نہیں جے میں توانو دس دینی تو ساں کھانا نہیں سی کھانا تو ساں آرام نہیں سی کرنا میں نے تو آڈا آرام مقصود سی تو آڈا کھانا مقصود سی تو آنو سکون پنچانا مقصود سی اپنے خامن دا عزت و احترام کرنا مقصود سی اس واسطے میں تو آنو نہیں دسیا بڑے پریشان ہوئے معاملہ کی بن گیا تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کولوں دے نے فجر دے ٹائم سونیا ساڑھے نال تے معاملہ بن گیا ہے بچہ فوت ہو گیا گھر دے اندر میت پئی سی میری بیوی نے دسیا نہیں اساں تے رات نو ہم بستری بھی کر لئیے اللہ دے نبی کوئی جرم تے نہیں ہو گیا کوئی گناہ تے نہیں ہو گیا میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ انہاں دی اس رات وچ برکت فرما دے میرے رب نے پھر مول کی پایا اس صبر دا مول کی پایا اس ازمائش وچ پورا اترن دا مول کی پایا اللہ نے انہاں نو 9 پتر عطا کیتے تے 9 دے 9 ہی قرآن دے حافظ بنے آئی ازمائش وچ پورا اتریے تے مول انج پیندا ہی رب دنیا دی بھی مول پاندا کل قیامت نو بھی پائے گا اس واسطے آؤ اسی اس آزمائش وچا دنیا ایک امتحان گائے اسی امتحان دے رہے ہیں ویکھیا جے کدھرے فیل نہ ہو جائیے کدھرے ناکام نہ ہو جائیے اللہ منتانو کامیابیاں نصیب فرما دے سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ